سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام، اللہ اکبر، بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر، جتنوں کا احسان ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن رسول اللہ کی طرف سے اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، وہ محسن اسلام جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ چڑیوں کو چہچہاتے دیکھ کر ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ چڑیا ابو بکر سے بہتر ہے۔ اے چڑیو تم ابو بکر سے بہتر ہو، اے چڑیو تم ابو بکر سے بہتر ہو۔ لوگوں نے کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ چڑیا جو چہچہا رہی ہے یہ ابو بکر سے بہتر کب سے ہونے لگی ہے؟ تو کہتے ہیں افسوس، قیامت کے دن چڑیوں کا تو حساب نہیں ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن ابو بکر اللہ کو جواب کیا دے گا؟ توجہ کریں، اللہ اکبر، جس کی عبادت یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ بتاؤ اس عبادت کے برابر کوئی عبادت ہے دنیا میں؟ اس عبادت کے برابر واللہ کعبے کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، کوئی عبادت چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا نمازی بنتا ہے، مہدی کے دور تک نمازی بنتا رہے گا، حج کرنے والا حاجی بنتا ہے، قیامت تک بنتا رہے گا، مرنے والا اللہ کی راہ میں شہید بنتا ہے، قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ لیکن اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، نہ کوئی خانقاہ صحابی بنا سکتی ہے، نہ کوئی درسگاہ صحابی بنا سکتی ہے۔ اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ۔ جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنانا، اور صحابی کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائے، صدیق اکبر کی عبادت حضور کا چہرہ، اور وہ کس طرح چہرہ دیکھتے تھے؟ سرکار نظام ملت بدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رسول اللہ کو گھر پہنچا کر اپنے گھر آتے ہیں، محبوب الہی بیان کر رہے ہیں، توجہ کریں، صدیق اکبر کی عبادت کیا تھی؟ کیا حضور کے ساتھ آخری وقت تک لگے رہتے؟ حضور علیہ السلام کو گھر پہنچا کے اپنے گھر آتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اپنے گھر میں دل نہیں لگتا۔ عشق اس کا نام ہے، بیوی کے ساتھ دل نہیں لگتا، عشق رسول ہے یہ۔ بچوں کے ساتھ دل نہیں لگتا، عشق رسول ہے یہ۔ اور ہم بھی عاشق ہیں، اور ہمارا دل ہیروں کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمارا دل گانوں کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ وہاں حلال رشتوں میں دل نہیں لگتا، یہاں حرام رشتوں میں دل لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا، علماء کی موجودگی میں میری اوقات بھی نہیں کہ کہوں کہ آپ عاشق نہیں ہیں، اتنا ضرور کہوں گا آپ مجھ سے بڑے اور مجھ سے بہتر عاشق رسول ہے، لیکن اتنی بات عرض کروں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کے نام پہ ہم منافقت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عاشق صادق تو بیوی کے ساتھ قرار نہیں پاتا، لوگوں کو زنا کے ساتھ قرار کیسے مل جاتا ہے؟ اس عاشق کو بیٹوں کو دیکھ کے قرار نہیں ملتا، ہمیں گانوں میں قرار کیسے ملتا ہے؟ گندی گندی فلمیں دیکھ کے قرار کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھنا، عاشق کہلانا اور ہے، عاشق بن جانا اور ہے۔ صدیق اکبر کو بیوی بچوں کے ساتھ قرار نہیں آتا تو بے قرار ہو کے گھر سے نکل جاتے، حالانکہ یہ مقام پر ہم کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ مقام صدیق کا مقام ہے۔ گھر سے نکل جاتے، اور گھر سے نکل کر جب واپس آتے تو کیا دیکھتے؟ رسول اللہ کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حضور کے دروازے پہ پردہ پڑا ہے، حضور نظر نہیں آتے۔ تو صدیق اکبر اپنا یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، اسی کو جبی سائی کرنا کہتے ہیں۔
ایک ہے سجدہ کرنا جو ہمارے یہاں حرام ہے، نبی کی چوکھٹ کو بھی سجدہ حرام ہے، نہیں کر سکتے. سجدہ حرام ہے لیکن جبی سائی کرنا یہ ہمارے مسلک کا طرہ امتیاز ہے. بہت عمدہ حضرت، کیا بات ہے، اس بہت لیے عمدہ ماشاء لوگ اللہ. ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ سجدہ ہو رہا ہے یا جبی سائی ہو رہی ہے. اسی لیے تو میرے دادا مرشد نے کہا تھا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس. اندازہ کریں یہ جبی سائی درے یار پہ کرنا یہ کسی ملا کی بدعت نہیں ہے، مسجد نبوی کے رسول اللہ کے مقرر کردہ باضابطہ پہلے امام عشق محبت، امام عشق و محبت سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے، اور اس کو بیان کرنے والی ذات سیدنا محمود الہی کی ذات. یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے کسی کی رات مصلی پر گزرتی ہے، کسی کی رات نبی کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے. مصلی پر تو قیامت تک راتیں گزرتی رہے گی، لیکن ابو بکر صدیق والا مقدر کہاں سے لاؤ گے کہ اللہ اکبر صدیق اکبر کی چوکھٹ رسول اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ پر گزر رہی ہے، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے. جب صبح کو حضور دروازہ کھولتے ہیں تو ابو بکر کو اپنے دروازے پہ پڑا ہوا پاتے ہیں. توجہ کریں، تصور میں لائیں، صدیق اکبر کو اپنے دروازے پہ پڑا ہوا پاتے ہیں تو سرکار مسکرا کر صدیق کو جگا کر کہتے ہیں ابو بکر کون سی ضرورت تجھے یہاں لائی ہے اور تو کیوں آیا ہے؟ صدیق آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہیں آپ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے سوچا آپ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ سے دل بہلا لیں گے. اور جب صبح ہوگی ابو بکر صبح کو سب سے پہلے جس کو دیکھے گا آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور ابو بکر کو سب سے پہلے آمینہ کے لال اپنے نبی کو دیکھے گا، اور صبح سب سے پہلے نبی کی نظر جس غلام پر پڑے گی وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ بھی ابو بکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ جس کی حضرت. عبادت یہ ہے، جس کی عبادت یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چڑیا قیامت کے دن ان سے حساب نہیں، ابو بکر سے حساب. سوچو جس کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کی یعنی حضور کو دیکھنا ہے، اس عبادت کے صدقے پوری امت جنت میں چلی جائے. یہ عبادت ہے صدیق کی، حضور کو دیکھا نا، اور کتنا دیکھا. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا رسول اللہ کو وہاں بھی ابو بکر کو دیکھا، وہاں بھی دیکھا. کہاں؟ غار ثور میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف ابو بکر صدیق تھے. اور نبی نے بھی کیسا دکھایا، ابو بکر کی گود میں آنکھیں بند کر لی،